اللہ کے لاڈلے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تیسری آزمائش اور تیسرا امتحان یہ ڈالا گیا کہ جب شام کے وقت میلہ دیکھ کر کے سارے لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ بت خانے کے اندر تمام بت گرے پڑے ہیں، بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے۔ فوراً ان کی زبانوں سے یہ جملے جاری ہونے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ ایک نوجوان شخص ابراہیم جو آزر کا بیٹا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بات چلتے چلتے وقت کے بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو تو نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی خدا، اسی بت سے پوچھ لو جس کے پاس آلہ قتل ہے، کیونکہ دنیا کا قانون اور اصول ہے کہ جس کے پاس آلہ قتل موجود ہو قاتل وہی ہوا کرتا ہے، لہٰذا اسی اپنے بڑے خدا سے پوچھو کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے کیوں پیش کرتے ہو؟ حتیٰ کہ یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تم اسے خدا کیسے مانتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بات پر ڈٹ گئے تو نمرود نے کہا کہ اے نوجوان، تیرا باپ آزر میرا خاص مشیر ہے، میں اس کی وجہ سے تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کر رہا ہوں کہ تو معافی مانگ لے۔ میں نے جو کام کیا ہے میں اس پہ شرمندہ اور نادم ہوں، تو ہم تجھے اس معاملے سے آزاد کر دیں گے۔ اگر تو معافی نہیں مانگتا تو پھر اے نوجوان تیار ہو جا، ہم تجھے آگ کے اندر جلا کر کے بالکل راکھ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس موقع پر بھی دو راستے تھے۔ ایک راستہ من چاہا کہ بھلا کون انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگ کے اندر چلا جاؤں؟ ابراہیم کی بھی یقیناً یہی چاہت ہوگی کہ میں آگ کے اندر نہ جاؤں۔ دوسرا راستہ رب چاہا تھا، اس کو شریعت میں استقامت بھی کہتے ہیں کہ اپنی بات پہ ڈٹ جانا کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت پر قربان کر دیا اور فرمایا کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ تو وقت کے بادشاہ نمرود نے کہا اے نوجوان پھر تیار ہو جا آگ کے اندر جلنے کے لیے۔ ان ظالموں نے 40 دن تک آگ جلائی، اور وہ عام آگ کی طرح نہیں تھی بلکہ اسے خوب بھڑکایا گیا تاکہ ابراہیم اس آگ سے ڈر کر کے معافی مانگ لیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ 40 دن تک مسلسل آگ جلائی گئی۔ پھر ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اس آگ میں کود جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ تم نے میرے لیے جلائی ہے اور میں خود ہی اس آگ میں کود جاؤں، بلکہ تم خود مجھے اس آگ میں داخل کرو۔ سارے کے سارے لوگ پریشان، یہ کون ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں لے کر کے جائے؟ اتنے میں شیطان مردود زمین پہ آیا اور آ کر کے ان کافروں کو ایک ترکیب بتائی کہ ایک جھولا بناؤ اور اس جھولے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاؤ اور جھولے کو زور زور سے ہلاؤ۔ جب رفتار تیز ہو جائے تو یکدم اس سمت جس طرف آگ ہے ابراہیم کو پھینک دو۔ ظالموں نے اسی طرح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا اور جھولے کو ہلانا شروع کر دیا۔ جب جھولے کی رفتار تیز ہوئی تو یکدم جھٹکا دیا اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو آگ میں پھینک دیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، قرآن فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اللہ رب العزت نے آگ سے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ اتنی ٹھنڈی ہوگی، مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگی۔ سردی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر
کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ لہٰذا آگ میں جو ٹھنڈک کی شدت تھی وہ بھی کم پڑ گئی۔ انسان حیران رہ گئے کہ وہ آگ جو چند لمحوں میں انسان کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے، اس آگ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کا استقبال کیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس موقع پر بھی دو راستے تھے کہ اپنے کیے ہوئے پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر لیتے اور آگ سے بچ جاتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی چاہت کو رب کی چاہت پہ قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں بھی کامیابی عطا فرما دی اور اپنی قوم اور ہمیں سبق دیا کہ اگر تم بھی اللہ کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی منزلیں آسان فرماتا جائے گا۔